يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منعه والجمود ولا يبديه العطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداه، ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ہماری گفتگو مسائل فقہ میں اس مسئلے کے ذیل میں چل رہی تھی کہ دو مورد بیان کرنے تھے یا بیان کر رہے تھے ہم، کہ جو عام طور پر لوگوں سے یہ اشتباہ ہو جاتا ہے، اور اتفاق سے کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، آج ایک سوال اسی سے متعلق آیا کہ یہی مسئلہ درپیش تھا ان کو، کہ جو دوسری صورت ہے کہ وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر کوئی شخص نہ جانتے ہوئے نہیں بلکہ اشتباہاً غلط فہمی کی بنا پر وقت سے پہلے افطار کر لے اور بعد میں متوجہ ہو کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو چونکہ غلط فہمی تھی لہٰذا کفارہ واجب نہیں ہوگا، لیکن ماہ مبارک رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کرنا ہوگی۔ اور میرا خیال ہے میں نے یہ بیان کیا تھا کہ احتیاط واجب ہے آگئی سیستانی کی، آگئی خوئی کی، کہ اگر شک ہے، مثلا اہل سنت کی اذان پڑھ کے غروب آفتاب ہوا یا نہیں ہوا، سن سیٹ ہوا یا نہیں ہوا، تو آگے سیستانی کہتے ہیں کہ اس صورت میں افطار نہیں کر سکتے، فتویٰ ہے، اور انتظار کرنا پڑے گا جب تک یقین یا اطمینان نہ ہو جائے۔ اور اگر مغرب شرعی نہ ہوئی ہو
اور سن سیٹ کا یقین ہے تو آگے سیستانی آگا کوئی احتیاط واجب لگاتے ہیں کہ اس وقت مغرب کا ٹائم نہیں ہوا ہے، اور جو مغرب شرعی جو شیعہ اذان کہلاتی ہے اس کا انتظار کرنا پڑے گا بنابر احتیاط واجب، بنابر احتیاط واجب۔ لیکن چونکہ موجودہ مراجعین میں آیت اللہ العظمیٰ گئے سعید الحکیم دامت ظلہ العالی جو نجف کے مراجعین میں سے ہے، وہ غروب آفتاب پر افطار کی اجازت دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس بات کا خیال رکھا جائے 2-4 منٹ احتیاط کرنے سے کوئی آسمان زمین پر نہیں آ جائے گا۔ یہ بھی ایک عجیب سائیکولوجی ہماری کہ 15 گھنٹے 17 گھنٹے انسان انتظار کر لیتا ہے، اور آخری کے 2 منٹ ایسا ہے جیسے اہل سنت کیا مکروہ ہوتا ہے، ہمارے مکروہ نہیں ہے، ہمارے مستحب ہے کہ نماز مغرب عشاء کے بعد انسان افطار کرے، نماز مغرب عشاء کے بعد افطار کرے، ہمارے کوئی کراہیت نہیں ہے۔ 12 بجے تک آپ کچھ نہ کھولیں، ہاں روزے کی نیت نہیں ہو سکتی کہ آپ کہ میں 12 بجے تک کا روزہ رکھوں گا، یہ بدعت ہے، یہ تشریع ہے، یہ حرام ہے۔ لیکن اگر آپ کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، کھجور نہیں کھائی، دعا نہیں پڑھی 12 بجے تک، رات 2 بجے تک، رات 3 بجے تک آپ کو فرصت ہی نہیں ملی، کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی کراہیت نہیں ہے، کوئی کراہیت، چھوٹی سی کراہیت بھی نہیں ہے، ضعیف سے ضعیف کراہیت نہیں ہے۔ تو اب یہ ایک بڑا سائیکولوجیکل ایک نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب افطار کا ٹائم ہو جائے تو ایک گھر میں ایک افراتفری ہوتی ہے۔ کیوں ہے یہ افراتفری؟ وہ تنن بھی آ رہی ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی بھاگ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، روڈوں پہ سمجھ میں آتا ہے ان کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں یہ افراتفری کی کیفیت بعض وقت واقعی ایک بہرحال شاید یہ سائیکولوجی انسان کی، کون سی سائیکولوجی نہیں معلوم مجھے، لیکن علی حال تو انسان تھوڑی دیر صبر کر لے۔ صحیح ہے کہ آگے سیستانی کی احتیاط واجب ہے، آخوئی کی احتیاط واجب ہے، ایک رجوع کی گنجائش ہے، لیکن دوسری طرف مشہور فقہا قائل ہے اس بات کے کہ شیعہ ٹائم وہ عمر مشرقیہ جو اہل سنت یعنی غروب آفتاب کے بعد جو عمر مشرقیہ جو سر سے گزر جائے، جو ہمارے یہاں جو شیعہ اذان کے نام سے مشہور ہے، انسان رعایت کرے۔ اور یہ کوئی اتحاد بین المسلمین کا مسئلہ نہیں ہے، ہاں یہ کوئی اتحاد بین المسلمین کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کہہ کے چلیں اتحاد بین المسلمین قائم کیا تھا، نہیں، یہ اب تشیع کی ایک آبرو کا مسئلہ ہے، یہ تشیع کی آبرو کا مسئلہ ہے، یعنی اجتماعی طور پر تو قطعاً اس کو پبلسٹی نہ کیا جائے، قطعاً نہ کیا جائے، اس لیے کہ ایک تشیع کا کہہ سکتے ہیں کہ جو وہ ایک حد تک جو ہے وہ تشیع کے علامت بن چکی ہے، شعار بن چکا ہے، لہذا یہ اگر کام انجام دینا ہو تو انسان انفرادی طور پر اس کام کو بھی انجام اگر دینا چاہے تو، لیکن بہرحال احتیاط واجب ہے۔ مشہور فقہا نے وہ فتویٰ دیا ہے، اور واقع تو خدا بہتر جانتا ہے، واقع تو خدا بہتر جانتا ہے۔ میں کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں، تکرار نہیں کرنی، کہ مجتہد کا فتویٰ ایک ظاہری حجت ہے، لوح محفوظ نہیں ہے مجتہد کا فتویٰ، لہذا 2-4 منٹ کی احتیاط کی وجہ سے ہم کیوں اپنے روزے کو خراب کریں، اور جب ہم قیامت کے دن جائیں تو ہمارے نامہ اعمال میں صحیح ہے کہ گناہ نہیں ہوگا، معصیت نہیں ہوگی، جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے، لیکن نامہ اعمال میں شاید روزہ بھی نہ لکھا گیا ہو، اتنے گھنٹوں کی محنت ضائع ہو جائے، تو 2-4-5 منٹ کی انتظار کرنے سے آسمان زمین پر نہیں آ جائے گا۔ اور ویسے ہی مستحب ہے کہ انسان پہلے نماز پڑھے اور پھر روزہ رکھے، پھر روزہ افطار کرے۔ یہ ایک مورد۔ دوسرا مورد جو عام طور پر اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، اور میں نے کہا کہ آج بھی اتفاق سے کسی نے اس سلسلے میں ہم سے سوال کیا، اور واقعاً آج کل یہ چلیں اب میں یوں کہوں کہ ہمارے زمانے میں جب موبائل نہیں تھا تو اس وقت یہ بہت زیادہ مسئلہ سمجھ میں آتا تھا کہ لوگ
یہ اشتباہ کر جاتے ہیں. آج کل تو انسان آنکھ بعد میں کھولتے ہیں، موبائل پہلے دیکھتا ہے. تو یہ اشتباہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے سحری کی اور پتہ چلا کہ 5 منٹ گزر چکے، 10 منٹ گزر چکے، ہماری لیٹ آنکھ کھلی، ہم نے سحری کرنا شروع کر دی. میں آج کی مثال دے رہا ہوں کہ آج ہی یہ سوال آیا کہ اذان فجر کے بعد تک ہم سحری کرتے رہے، جیسے ہی پتہ چلا ہم نے سحری روک دی. تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ شرعاً تو کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں، شرعاً کوئی حرج نہیں سے مراد 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک حرام کا مسئلہ ہے، 3 چیزیں ہیں، ایک حرام، ایک کفارہ اور ایک قضا. یہ 3 الگ الگ چیزیں ہیں. حرام تو قطعاً نہیں ہے، حرام تو نہیں ہے، بلکہ اگر انسان جان بوجھ کر بھی نہ کرے ایسے کام، بالخصوص جوان افراد تھوڑے معذرت کے ساتھ تھوڑے لاؤبالی ہوتے ہیں، تو جوانوں کو ایسی مستی سوچتی ہے، ایسی شرارتیں سوچتی ہے، لیکن نہ کریں. کہ شرعی طور پر جائز ہے کہ انسان گھڑی نہ دیکھے، شک ہے کہ ٹائم ابھی اذان فجر کا ہوا یا نہیں ہوا، تو سحری کرنا شرعی لحاظ سے جائز ہے. اور کہیں کہ چلے اب ہم اتنی دیر بعد دیکھیں گے تاکہ ہم کو یہ بھی یقین نہ ہو کہ ہم نے کوئی سحری فجر کے ٹائم کے بعد تک کرتے رہے. لیکن مسئلہ شرعی کیا ہے؟ مسئلہ شرعی ہے کہ اگر آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ نے ایسے توضیح مسائل اگر آپ دیکھیں گے تو توضیح مسائل میں لکھا ہے تحقیق کیے بغیر. اگر آپ نے سحری کی تو یہ مسئلہ چلے گا جو بیان کرنے جا رہا ہوں. وہاں پہ لفظ تحقیق کا مطلب کیا ہے؟ تحقیق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے نماز کا ٹائم ٹیبل دیکھ لیا اور گھڑی میں دیکھ لیا، یہ کر لی میں نے تحقیق. نہیں، تحقیق کا مطلب یہ کہ مجھے آسمان میں نماز فجر دیکھنا آتی ہو، نماز فجر میں جو سفیدی نکلتی ہے وہ دیکھنا بھی آتی ہو، اور یعنی مجھے اس کا علم بھی ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ شہر کی روشنی بھی نہ ہو، تاکہ وہ سفیدی جو بہت ہی باریک سی سفیدی ہے، بقول قرآن کے خیط ابیض ایک سفید داغے کی طرح ہے، تو جو عام طور پر اس روشنی میں نظر نہیں آتی ہے. تو تحقیق سے مراد یہ ہے کہ انسان آسمان کو دیکھے، نہ کہ ٹائم ٹیبل کو دیکھا اور گھڑی کو دیکھا اور تحقیق. یہ حال اگر تحقیق کیے بغیر یعنی آسمان پہ دیکھے بغیر اگر انسان سحری کر لے اور بعد میں یقین ہو جائے یا اطمینان ہو جائے کہ میں نے جو سحری کھائی تھی یا کچھ بھی کھایا تھا پیا تھا وہ اذان فجر کے بعد کھایا پیا، تو یہ دوسرا وہ مورد ہے جو بہت زیادہ لوگوں سے مسٹیک ہوتی ہے، بہت زیادہ لوگ سوال کرتے ہیں. اس میں کوئی کفارہ واجب نہیں ہے، لیکن واجب ہے اس روزے کو کمپلیٹ کریں، اس روزے کو مکمل کریں. آپ کچھ کھائے پیے نہیں، اس روزے کو مکمل کرنا واجب ہے. اور ماہ مبارک رمضان کے بعد اس روزے کی فقط قضا کرنی ہے. حرام بھی نہیں ہے، کفارہ بھی نہیں ہے، لیکن قضا اس شخص کے اوپر واجب ہو جائے گی کہ جس سے یہ غلطی ہوئی ہے. یہاں پر مجھے نہیں معلوم یہ مسئلہ شرعی تو نہیں ہے، لیکن ایک احتیاط ہے کہ فجر کے ٹائم میں تھوڑی سی احتیاط برتی جائے ٹائم کے اعتبار سے. یہ جو عام طور پر ٹائم ٹیبل دیا ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی احتیاط کی جائے، کیونکہ ہم نے قوم کے بعض اساتید سے بھی معلوم کیا، نجف میں ظاہراً آگے سیستانی کے دفتر سے بھی جو ایک نماز کا ٹائم ٹیبل شائع ہوا ہے اس کے نیچے انہوں نے ایک فٹ نوٹ لکھا ہے. تو اطمینان، تھوڑا سا ٹائم گزرنے دیں نماز فجر کے لیے. ہاں، روزہ اسی ٹائم پہ بند کریں، لیکن نماز فجر تھوڑی تاخیر سے پڑھیں، تھوڑا سا انتظار کر کے. ہماری گفتگو جو مسئلہ چل رہا تھا وہ یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ کفارہ کب واجب ہے. اب یہ 2 مثالیں میں نے دی آپ کو، یہ 2 مثالیں دی.
ان دونوں مثالوں میں کفارہ نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، کفارہ بھی نہیں ہے۔ کفارہ کب واجب ہوتا ہے؟ جب انسان کسی مبطلات روزہ کو انجام دے۔ مبطلات روزہ یعنی جو روزے کو توڑ دینے والی چیزیں ہیں، کھانا پینا اور جو مبطلات روزہ ہیں، غسل جنابت کو انجام نہ دینا، تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس میں اذان صبح سے پہلے غسل نہ کرنا۔ ہاں اگر دن میں اگر غسل سوتے ہوئے واجب ہو گیا تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، سمپل نمازوں کے لیے غسل کرے، روزے میں کوئی ایفیکٹ نہیں پڑے گا۔ تو کفارہ کب واجب ہوتا ہے؟ جب مبطلات روزہ، روزے کو توڑ دینے والی چیزوں کا انجام دے جان بوجھ کر، تو کفارہ واجب ہوتا ہے۔ اچھا، اب لوگ سوال کرتے ہیں، بالخصوص خواتین کی جانب سے یہ سوال آتا ہے، کیونکہ چھوٹی سی عمر میں بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں۔ قدیم زمانے میں وہ دینی اویئرنیس جو عام طور پر لوگوں میں نہیں تھا آج کے کمپیریٹیولی، تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے بچپنے میں 2 سال 3 سال 4 سال روزے نہیں رکھے، بچپنے میں روزے نہیں رکھے، اویئرنیس نہیں تھی، معلوم نہیں تھا کہ روزے واجب ہے، تو قضا تو واجب ہے، قضا میں کوئی چھوٹ نہیں ملے گی، قضا واجب ہے، لیکن کفارہ واجب ہے واجب نہیں ہے۔ اس میں اب قانون کہ کفارہ اس صورت میں واجب ہے کہ آغا خوئی یہ کہتے ہیں کہ جب معلوم ہو کہ یہ چیز روزے کو باطل کر دیتی ہے، یا روزے کا واجب ہونا معلوم تھا۔ اب وہ بچیاں جنہوں نے بچپنے میں روزے نہیں رکھے، یہ خیال کرتے ہوئے، یہ سمجھتے ہوئے کہ روزے واجب ہی نہیں ہیں، روزے واجب ہی نہیں ہیں، اویئرنیس نہیں تھی، وجوب روزہ، وجوب صوم، روزے کے وجوب کے بارے میں نہیں معلوم تھا، روزے کے وجوب، روزے کے واجب ہونے کے بارے میں نہیں معلوم تھا۔ اس صورت میں ان روزوں کی قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ یا کسی مبطلات روزہ کے بارے میں نہیں معلوم کہ یہ روزے کو مبطل کرے گا یا نہیں کرے گا، تو قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ لیکن آگے سیستانی ایک پوائنٹ کو ایگزامپٹ کرتے اس رول سے کہ قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہے۔ کس شخص کے لیے؟ کس بچی کے لیے؟ جو جاہل مقصر ہو اور اس وقت مجھے ابھی ایک شک طاری ہو گیا، تو اب یہ جو ایکسیپشن آگے سیستانی کا، یہ میں کل بتاؤں گا، کیونکہ مجھے ابھی 2 چیزوں کے درمیان شک ہو گیا کہ آگے سیستانی اس میں ایک ایکسیپشن بیان کرتے ہیں۔ کس مسئلے میں؟ کہ وہ بچے یا بچیاں جنہوں نے بچپن میں روزے چھوڑے اور ان کو نہیں معلوم تھا کہ روزے واجب ہیں، ان کو نہیں معلوم تھا کہ روزے واجب ہے، یہ میں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ خطبہ یا دعائیں ماہ مبارک رمضان جو امام سجاد علیہ السلام سے صحیفہ سجادیہ میں نقل ہوا ہے، اور آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ ابتدائی چند جملات کو بیان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ سلام اللہ علیہ دعا اس طرح پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک نقطہ بیان کر دوں، لفظ ماہ رمضان کے حوالے سے۔
روایتوں میں خالی رمضان کہنے کی ممانعت آئی ہے، خالی رمضان کہنے کی ممانعت آئی ہے، اور کنڈیم کیا ہے اگر انسان خالی رمضان کہے یعنی ماہ رمضان نہ کہے۔ روایت ہے پانچویں امام باقر علیہ السلام سے کہ راوی کہتا ہے فذکرنا رمضان، ہم نے رمضان کہا، فقال علیہ السلام، تو امام فرماتے لا تقولوا ھذا، لا تقولوا، مت کہو ھذا رمضان، ذهب رمضان، جاء رمضان، یہ مت کہو۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی یہ مت کہو کہ یہ رمضان ہے، رمضان گیا، رمضان آیا، یہ مت کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان اسم من اسماء اللہ سبحانہ و تعالی، کہ رمضان جو ہے وہ خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے، خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ لا یجیء ولا یذهب وھذا ہوا، یہ ھذا ہوا میرا جملہ تھا کہ اللہ سبحانہ کا نام ہے، اللہ آتا ہے، اللہ جاتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے یہ، اللہ بدن نہیں رکھتا ہے، اللہ جسم نہیں رکھتا ہے، اللہ کا آنا، اللہ کا جانا معقول نہیں ہے۔ لہذا یہ مت کہو کہ جا رمضان، ذهب رمضان، رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا، یہ مت کہو۔ امام علیہ السلام نے ایک اور بات، ھذا رمضان، کیونکہ ھذا رمضان یعنی ایک چیز کی طرف اشارہ ہے، اور جسم کی طرف اشارہ کیا جیسا تو خدا جسم سے بری ہے۔ پھر کیا کہو؟ امام علیہ السلام فرماتے لیکن قولوا شہر رمضان، شہر رمضان کہو، صحیح نا، کہ شہر کو رمضان کی طرف اضافہ کرو، شہر رمضان کہو جو اللہ کا نام ہے۔ اچھا، اس روایت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس روایت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ رمضان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے اور اللہ آنے جانے والی چیز نہیں ہے۔ اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ رمضان کی اہمیت کی وجہ سے خالی رمضان کو کہنے کو منع کیا امام نے، بلکہ چونکہ رمضان آنے جانے والی چیز نہیں، کیونکہ اللہ کا نام ہے، اللہ آنے جانے والی چیز نہیں ہے، اللہ آنے جانے والی ذات نہیں ہے، لہٰذا چونکہ وہ خالی رمضان، جا رمضان و ذهب رمضان، رمضان آیا رمضان گیا مت کہو۔ اس روایت سے یہ سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس دو اور روایات ہیں، توجہ کریں، دو اور روایات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، خود رمضان، خالی رمضان کہنا یہ مذمت ہے، یہ احترام کے منافی اور احترام کے خلاف ہے، کہ امام علیہ السلام امیر المومنین چھٹے امام روایت کو نقل کرتے ہیں امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے، کہ امیر المومنین فرماتے ہیں قولوا شہر رمضان، شہر رمضان کہو، فإنکم لا تدرون ما رمضان، تمہیں نہیں معلوم کہ رمضان کیا چیز ہے، رمضان کی کیا عظمت ہے، رمضان کا کیا مقام ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خالی رمضان کے نا، یہ رمضان کی توہین ہے، اہانت ہے، بس امام علیہ السلام یہاں پر منع کرتے ہیں۔ یا شہید اول اس روایت کو نقل کرتے امام کاظم علیہ السلام سے، کہ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا تقولوا رمضان فإنکم لا تدرون ما رمضان من قالہ فلیتصدق ولیصوم کفارۃ۔ دیکھیں کہ خالی رمضان مت کو، ساتھ میں امام کاظم علیہ السلام فرماتے لا تقولوا رمضان، رمضان مت کو، فإنکم لا تدرون ما رمضان، تمہیں نہیں معلوم کہ رمضان کی عظمت کیا ہے، رمضان کا مقام کیا ہے۔ من قالہ، اور اگر کوئی خالی رمضان کہے تو وہ صدقہ دے اور کفارے کے طور پر روزہ رکھے، صحیح نا۔ تو اب یہاں پر ایک بحث فقہی آگے چھڑتی ہے کہ امام علیہ السلام نے منع کیا ہے تو آیا یہ حرام ہے اس طریقے سے کہنا؟ خوب کہتے ہیں کہ یہ نہیں تنزیہ ہے، نہیں تحریمی نہیں ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ یہ حرام نہیں ہے، یہ تحد ایک مکروہ ہے، ایک مکروہ کام ہے، ایک نامناسب کام ہے، صحیح ہے نا، حرام نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے انسان دوسری چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، ان چیزوں سے بھی جو وہ پرہیز کرے، کوشش کرے ماہ رمضان یا رمضان المبارک اس طریقے سے تعبیر استعمال کرے تاکہ اس کی عظمت جو وہ باقی رہے۔
خوب، یہ ایک نقطہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا، ملاحظہ فرمایا. خوب، اب دعا جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لحمدہ، خداوند متعال کی تمام تعریفیں، تمام حمد خدا کے لیے جس نے ہمیں خدا کی حمد کی ہدایت کی. یعنی انسان خدا کی حمد بھی خدا کی ہدایت کے بغیر نہیں کر سکتا. اور یہ بہت ہی واضح ہے، بہت ہی واضح بات ہے یہ کہ ہر چیز کے لیے، ہر نیک عمل کے لیے، ہر عبادت کے لیے، ہر نیک اور خیر کے لیے خدا کی ہدایت ضروری ہے. خدا کی ہدایت ضروری ہے. لہذا جو ہے وہ الحمدللہ الذی ہداہ لحمدہ، تمام تعریفیں اس خدا کی. چونکہ تعریفیں، خدا کا شکر کس بات پہ ادا کیا جاتا ہے؟ خدا کا شکر، خدا کی حمد ادا کی جاتی ہے نعمت کے اوپر. اور ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے. ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے. وہ جو آیے اکمال ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی واتممت علیکم نعمتی. جب دین مکمل کیا، یعنی دین ہدایت سے ریلیٹ کرتا ہے. جب دین مکمل کیا تو اس کو کیا تعبیر کیا؟ اتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا. یعنی جو ہم نے ہدایت دی، جو ہم نے ہدایت کا پیغام دیا، یہ ہدایت کا پیغام نعمت ہے. یہ تو ہر ہدایت نعمت الہی ہے. اور دو چیزیں یاد رکھیے گا، دیکھیں توجہ کیجیے گا کہ ہر ہدایت خدا کی جانب سے ہے، ایک بات. دوسری بات، ہر ہدایت نعمت ہے. جب یہ دونوں چیزیں ثابت ہو گئی کہ ہدایت خدا کی جانب سے ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہدایت نعمت ہے، تو رزلٹ آپ کے سامنے ہے. کیا ہے رزلٹ؟ کہ خدا کی حمد کی جائے گی اور خدا کا شکر ادا کیا جائے گا. صحیح نا؟ بس امام سجاد علیہ السلام اس دعا میں یہ فرمانا چاہتے ہیں، یہ دو نقطوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں امام سجاد علیہ السلام. یہ ہے معارف، یہ ہے معارف. یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس جملے سے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لحمدہ، اس ایک جملے سے یہ دو نقطے جو وہ سمجھ میں آتے ہیں. وجعلنا من اہلہ، اور ہمیں اہل حمد میں سے قرار دیا. قلیل من عبادی الشکور، کہ خدا کا شکوہ ہے کہ میرے کم بندے ہیں جو شکر ادا کرنے والے ہیں، کم بندے ہیں جو شکر ادا کرنے والے ہیں. بس جو ہے وہ خداوند متعال نے یہ توفیق دی کہ ہمیں بندہ شکور بننے کی توفیق حاصل ہوئی. کیوں؟ لنکون لإحسانہ من الشاکرین، تاکہ خدا نے ہمیں حمد کی خدا نے توفیق دی، اور خداوند متعال نے ہمیں اس کا اہل قرار دیا تاکہ ہم خدا کی نعمتوں کا، خدا کے احسانات کا شکریہ ادا کر سکیں. بس کیا پتہ چلا کہ ہدایت دینا خدا کی طرف سے ایک احسان ہے. خدا کی طرف سے احسان ہے. احسان کا مطلب کیا ہے؟ احسان کا مطلب ہے آپ کسی کے اوپر فضل کریں. دیکھیے، ایک ہوتی ہے جزا، ایک ہوتی ہے اجرت. اجرت کس کو کہتے ہیں؟ کوئی جب کسی کو سروس دیتا ہے تو اس کا مستحق ہوتا ہے. اب وہ جو اس کو دے گا وہ اس کا حق دے گا، وہ احسان نہیں کرے گا. احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان وہ جو اس کے حق سے بڑھ کر دیا جائے اس کو احسان کیا جاتا ہے. لہذا اگر مثال کے طور پر کوئی شخص آپ کو کوئی سروس دیتا ہے، آپ کے گاڑی صاف کرتا ہے، یا آپ کی کوئی خدمت کرتا ہے، گھر کا کوئی کام کرتا ہے، کوئی آپ کے گھر میں میڈ ہے، ورکر ہے، کوئی بھی آپ کو خدمت دینے والے ہیں، اگر آپ کی ان کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ ہم آپ کو مہینے کے اتنے دیں گے، یہ ان کا اجر ہے، یہ ان کی اجرت ہے، یہ ان کی اجرت ہے.
صحیح نا؟ یہ احسان نہیں ہے، یہ احسان نہیں ہے. دیکھیے خدا کا لطف دیکھیے گا، آگے جا کر خدا کا کرم دیکھیں. بس یہ کیا ہے؟ یہ اجرت ہے. لیکن جب آپ اپنی میڈ کو یا اپنے امپلائی کو جب آپ اپنی اجرت سے بڑھ کر دیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں احسان کیا آپ نے. وہ آپ کا شکریہ ادا کرے گا، وہ مہربانی کہے گا، وہ کہے گا مہربانی. اگرچہ اگر انسان باعزت ہو اور ایٹیکیٹس رکھنے والا ہو، ادب و احترام کا خیال رکھنے والا ہو، تو وہ ممکن ہے اجرت پر بھی شکریہ ادا کرے. لیکن جب اجرت سے بڑھ کر دیا جاتا ہے تو اس کو احسان کہا جاتا ہے. تو اب یہاں پر خداوند متعال نے جو ہم پر احسان کیا نعمتوں کی شکل میں، یعنی آپ دیکھیں کس طریقے سے ہر چیز، اس کو کہتے ہیں توحید افعالی. اب میں اس مشکل گفتگو میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن اس کا صرف ترجمہ کر دوں. توحید افعالی کا مطلب کیا ہے؟ توحید افعالی کا مطلب یہ کہ جتنا بھی ایکشن کام اس دنیا میں ہو رہا ہے، اس کا اینڈ خداوند متعال کی ذات ہے. خداوند متعال کی ذات ہے. صحیح نا؟ اس کو کہتے ہیں توحید افعالی. اب یہاں پر خدا کی حمد ہم کر رہے ہیں کس بات پر؟ کہ خدا نے ہمیں حمد کرنے کی توفیق دی، ہمیں حمد کرنے کی ہدایت دی، اور ہمیں حمد کرنے والے کا اہل قرار دیا، اس لیے تاکہ ہم اس کے احسانات کا شکر ادا کر سکیں. اسی لیے بعض روایتوں میں آیا نا کہ خدا کا شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے، خدا کا شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے. اب دیکھیے میں آپ کو اس طرح مثال دوں کہ خداوند متعال نے ایک نعمت دی، اس نعمت کا شکر کرنے والے ہم بن گئے، اس نعمت کا شکر کرنے والے بن گئے. کب بنے؟ جب خداوند متعال نے ہم کی توفیق دی، ہم کی ہدایت دی. خب آپ نے اس نعمت کا تو شکریہ ادا کر دیا، یہ جو حمد کی نعمت دی اس کا بھی تو شکریہ ادا کریں، اس کی بھی تو حمد کریں. جب آپ اس کی حمد کریں گے تو پھر ایک اور حمد کی توفیق حاصل ہوئی. لہٰذا روایتوں میں آیا کہ خدا کی حمد اور خدا کا شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے. پاسبل نہیں ہے کہ خدا کا شکر اور خدا کی حمد کو ادا کیا جا سکے، کیونکہ ہر شکر تقاضا کرتا ہے کہ خدا کا ایک اور شکر ادا کیا جائے. پھر اس شکر کے لیے اگر ہم اس شکر کو ادا کرتے ہیں تو پھر وہ شکر تقاضا کرتا ہے کہ ایک اور شکر کا ادا کیا جائے. لہٰذا خدا کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا ہے. لہٰذا حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے، توجہ کیجیے گا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے جب خداوند متعال نے کہا کہ میرا حق کے شکر ادا کرو، توجہ کیجیے گا کتنا کریم ہے ہمارا خدا، کتنا رحیم ہے خدا. کیا کرم ہے اس خدا کا کہ ہمارا صرف اور صرف بندے سے ایک چیز چاہیے، ایک چیز، وہ ہے توجہ. وہ ہے توجہ. ہم متوجہ ہو جائیں تو ولی اللہ بن جائے، ہم متوجہ ہو جائیں خدا کا قرب حاصل ہو جائے. ہماری سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم متوجہ نہیں ہیں. اب توجہ کریں، خداوند متعال نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ میری حمد کرو اور حق کے حمد کو ادا کرو، حق ادا کرو، حق کے شکر ادا کرو. حضرت موسیٰ نے کہا یا الہی، حضرت موسیٰ نبی خدا کے جانتے ہیں. اچھا اب توجہ کیجیے گا، اب دو مسئلے ہیں. ایک تو ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اس تسلسل کو جو ہم نے بیان کیا اس سے قطع نظر ایک دوسری مشکل کیا ہمارے لیے؟ دوسری مشکل ہے کہ مگر خدا کی نعمت کو شمار کون کر سکتا ہے؟ آج کا دن آپ ذرا بیٹھیے اور بیٹھ کر خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کریں. آپ موٹی موٹی چیزیں گن لیں گے، افطار پہ یہ کھایا، سحری پہ یہ کھایا، نہیں. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے سانس. کتنی مرتبہ سانس لی اس کو بھی شمار کریں. تو دو اعتبار سے مشکل ہے حق کے شکر ادا کرنا. تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ سے خداوند متعال نے کہا کہ حق کے شکر ادا کرو. کہا یا الہی کس طریقے سے میں حق کے شکر ادا کروں؟ میرے لیے ممکن نہیں ہے، میرے لیے پاسبل نہیں ہے، محال ہے میرے لیے کہ میں تیرا حق کے شکر ادا کروں. خداوند متعال کی طرف سے پیغام آیا، جواب آیا، اے موسیٰ
اب جب کہ تم نے اعتراف کر لیا، یہ ہے کرم الہی، جب اب تم نے اعتراف کر لیا اس بات کا کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، میں تم کو حق کے شکر ادا کرنے والوں میں شمار کرتا ہوں۔ فقط یہ اعتراف کرنا، فقط یہ ریئلائز کرنا کہ خدایا نہیں کر سکتا ہوں میں۔ آپ کہیں کہ ہمارے بیک آف دا مائنڈ اس طریقے سے نہیں چلے گا، یہ بیک آف دا مائنڈ یہ حق کے شکر ادا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ حق کے شکر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اعتراف کریں۔ جب ہم سجدہ شکر میں جائیں ایک لمحے کے لیے اس کو اعتراف کریں تاکہ حق کے شکر ادا کریں، یہ اعتراف ضروری ہے۔ نہیں ہے کہ اگر کوئی ہم سے سوال کرے، کوئی بچہ ہم سے سوال کرے یا کوئی اس کا سوال کرے کہ خدا کا شکر ادا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، آپ 1 گھنٹے کی تقریر کر دیں میری طرح، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اور پھر آپ کو یہ کہا جائے کہ تم نے حق شکر ادا کر دیا۔ نہیں، یہ کافی نہیں، انسان اعتراف کرے۔ انسان جب تک اعتراف نہ کرے اس وقت تک حق شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جب ہم شکر کریں، سجدہ شکر کریں، کہ سجدہ شکر کے بارے میں پرسوں میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ توجہ کریں، تعلیم واقعا کن کن خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، کن کن نعمتوں کا شکر ادا کریں گے کہ خداوند متعال نے آل محمد جیسے ہادی ہم کو عطا کیے ہیں۔ یہ میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی اور ظاہراً ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ جتنا تفحص کیا، جتنی تحقیق کی کہ فقط ایک مذہب تشیع کو یہ حسن حاصل ہے، یہ خوش قسمتی حاصل ہے، کیا کہ مذہب تشیع میں نماز ایک نعمت ہے اور نماز کے بعد کا سجدہ شکر فقط مذہب تشیع میں ہے۔ فقط مذہب تشیع میں سجدہ شکر کا حکم ہے۔ حتیٰ میں نے بعض اہل سنت کے استفتاء دیکھے، انہوں نے لکھا ہے، یعنی واقعا آپ تعصب دیکھیں، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نماز کے بعد کا سجدہ بدعت ہے۔ تراویح بدعت حسنہ ہو سکتی ہے، تراویح جو قطعی طور پر نہ اللہ نے بیان کی ہے نہ رسول نے بیان کی ہے، وہ نعمت حسنہ اچھی بدعت ہو سکتی ہے، لیکن سجدہ شکر، بھائی میرا سوال یہ ہے مسلمانوں سے، مگر سجدے کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ مگر شکر کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ خوب اگر تراویح اگر بدعت حسنہ ہو سکتی ہے تو پھر سجدہ شکر کو کیوں نہیں؟ اس لیے کہ رافضی مانتے ہیں، شیعہ مانتے ہیں، لہٰذا وہ بدعت بن گئی، وہ بدعت ہے، بری بدعت ہے۔ سجدہ شکر کی کوئی قید تو نہیں ہے نا، سجدہ شکر کی کوئی قید تو نہیں ہے، 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی، دیکھیں نا، یہ اب شکر کا انکار تو کوئی مسلمان نہیں کر سکتا نا کہ حکم خدا ہے ہی نہیں شکر کا، نہیں ہے، قرآن کی آیات ہے متعدد کثرت کے ساتھ شکر کی، ان اللہ یحب الشاکرین، ظاہر میں اگر اشتباہ نہ کروں، لیکن کثرت کے ساتھ جو شکر کرنے والی کی جو کہ وہ سلسلے میں آیات ہے، ان شکرتم لازیدنکم قلیل من عبادی الشکور۔ تو اصل شکر خدا تو ایک اچھی چیز ہے یا نہیں ہے؟ پھر آخر نماز کے بعد کے شکر کے سجدے کو کیوں بدعت کہا گیا؟ اس لیے کہ رافضی انجام دیتے ہیں، شیعہ انجام دیتے ہیں، یہ وجہ ہے۔ بہرحال لیکن شیعہ مذہب وہ ہے جو تعلیمات آل محمد علیہ السلام پر عمل کرتے ہوئے نماز کے بعد کے سجدہ شکر کو ادا کرتے ہیں، نماز کے بعد کے سجدہ شکر کو ادا کرتے ہیں اور نماز کو نعمت سمجھتے ہیں، نماز کو نعمت سمجھتے ہیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ یہ واقعا ایک لطف ہے خداوند متعال کا کہ آل محمد کے ذریعے سے ہمیں یہ ہدایت حاصل ہوئی ہے۔ بہرحال میں زیادہ اس میں وقت نہیں لگانا چاہتا۔ لنکونا، خدا نے ہمیں یہ توفیق دی، اس لیے توفیق دی لِإِحْسَانِ ہی من الشاکرین، تاکہ ہم اس کے احسان اور نعمتوں کے مد مقابل شکر کر سکیں۔ وَلَيَجْزِيَنَّ عَلَى ذَلِكَ جَزَاءَ الْمُحْسِنِينَ، توجہ کریں، وَلَيَجْزِيَنَّ عَلَى ذَلِكَ، آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیا میں نے اجرت اور احسان کے درمیان کا فرق، اجرت اور احسان کے مقابلے کا فرق۔ احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان کہتے ہیں کہ جہاں پر آپ
کسی شخص کو اس کے حق سے ہٹ کر کوئی چیز عطا کرے اس کو احسان کہتے ہیں. آپ نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے، آپ نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے. یہ خدا کا کرم ہے کہ قرآن میں بھی جا بجا ان اللہ یحب المحسنین، اگر میں اشتباہ نہ کروں، کہ خدا محسن احسان کرنے کو پسند کرتا ہے. یعنی خدا کس کو محسن کہہ رہا ہے؟ جو واجبات کو انجام دے رہا ہے، جو اطاعت الہی کو انجام دے رہا ہے، جو عبادت الہی کو انجام دے رہا ہے، جو معصیت سے بچ رہا ہے، وہ ہے محسن. ہم محسن ہیں، ہم نے خدا پر احسان کیا. بندگی کا تقاضا یہ تھا کہ ہم اس کی اطاعت کریں، بندگی کا تقاضا یہ تھا کہ ہم اس کی عبادت کریں، بندگی کا تقاضا یہ تھا کہ ہم اس کی واجبات کو انجام دیں اور گناہوں سے بچیں، اس کے اوامر آرڈرز کو فالو کریں، اور جن چیزوں سے اسے روکا ہے اسے ہم رک جائیں. یہ بندگی کا تقاضا ہے، یہ احسان نہیں ہے. احسان وہاں پر ہوتا ہے جو آپ کی خدمت میں نے بیان کیا کہ جہاں پر کسی کا حق نہ ہو وہاں پر ادا کیا جائے. یہاں تو حق مولویت ہے، حق مولویت ہے. حق مولویت یعنی اس کے مولا ہونے کا حق یہ ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں. یہ خود حق ہے. لہذا ہم کوئی احسان نہیں کرے خدا کی ذات پر. ہم ساری زندگی سجدہ الہی میں بھی اگر پڑے رہیں تو بھی احسان کرنے والے نہیں. یہ حق مولویت ہے، یہ حق مولویت ہے. لیکن خداوند متعال کا کرم کیا ہے؟ خداوند متعال کا کرم یہ ہے کہ اس کو احسان سے تعبیر کر رہا ہے. اس کو انجام دینے والے کو خدا محسن کہہ رہا ہے. یہ کمال الہی ہے، یہ خدا کا کرم ہے، یہ خدا کی رحمت ہے، یہ خدا کی رحمت ہے. توجہ ہے. وَلَيَجْزِيَنَّ، اور ہمیں جزا دے رہا ہے عَلَى ذَلِكَ، اس حمد کرنے کے اوپر، جزاء المحسنین. واہ، دیکھیں ایک دفعہ آپ نے کسی کی اجرت کو ادا کیا، یعنی کیا لطافت ہے. آپ نے کسی کا حق ادا کیا، اس نے شکریہ کہا. آپ نے کسی کی اجرت ادا کی، توجہ کیجئے گا، آپ نے کسی کی اجرت ادا کی، اس نے شکریہ کیا. تو یہ جو اس نے شکریہ کیا، یہ جزاء الاحسان نہیں تھا اس کا شکریہ، بلکہ جزاء اجرت تھی. جزاء اجرت تھی، اس کا شکریہ کرنا جزاء اجرت تھی. لیکن خداوند متعال اگرچہ ہم اجرت ادا کر رہے ہیں، اس کو پہلے تعبیر کیا احسان سے. اور احسان کی جزا یاد رکھیے گا، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، خود قرآن کی آیت. توجہ کریں، واقعاً کیا لطافت ہے. کیا خود قرآن کہہ رہے ہیں ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. مگر کوئی احسان کا بدلہ دے سکتا ہے احسان کی شکل میں؟ نہیں دے سکتا ہے. خداوند متعال ہمارے عمل کو سب سے پہلے اس عمل کو اجرت سے تبدیل کیا احسان میں، اور پھر احسان کی جزا قرار دے رہا ہے. اور خود قرآن کہہ رہا ہے کہ جزاء الاحسان ممکن نہیں ہے. یعنی گویا خداوند متعال، دیکھیے بعض، اب میں چلے وہ روایت جو میں پڑھنے والا نہیں تھا، اب میں آپ کے خلاف آپ کی خدمت میں اس روایت کا صرف ایک جملہ بیان کر دوں کہ دیکھیں یہ ہے سجدے کی اہمیت. واجب سجدہ، آپ کی خدمت میں نے کچھ روایتوں کی طرف اشارہ کیا کہ مثلا جو نماز کے بعد کا جو واجب سجدہ نہیں، واجب نماز کے بعد کا سجدہ، نماز کے بعد جو سجدہ انجام دیا تھا، میں نے بعض روایتیں آپ کی خدمت بیان کی. مفہوم کہ جب کوئی شخص نماز کے بعد سجدہ انجام دیتا ہے تو نماز کی جو کمی ہے، نماز کی جو شارٹیج ہے، نماز میں جو کمی رہ گئی، کس اعتبار سے کمی؟ صحت کے اعتبار سے نہیں، فقہی اعتبار سے نہیں، قبولیت کے اعتبار سے. اور میں نے فرق بیان کیا تھا کہ صحیح الگ ہے، قبول ہونا الگ ہے. قبولیت کے اعتبار سے جو کمی رہ گئی، سجدہ اس کمی کو پورا کرتا ہے، سجدہ اس کمی کو پورا کرتا ہے. صحیح، یہ آپ کی خدمت میں چند روایت بیان کی تھی. ایک اور روایت ملاحظہ فرمائیے کہ خدا نے متعال، یعنی میں نے کہا نا آپ کی خدمت میں
یہ تو ہم پر واجب ہے، بندگی کا تقاضا ہے، بندگی کا تقاضا ہے. لیکن اس کے باوجود ذرا آپ دیکھیں روایت کا جملہ ہے کہ جب انسان خوب روایت کا جملہ ہے، درود پڑھنے تو مجھے اگر وہ روایت مل جاتی ہے تو میں نہیں، اب وہ جب روایت پڑھنے کا ارادہ کر لیا تو آپ کی خدمت میں روایت پڑھ دوں. بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. چلیں نہیں ملی مجھے وہ روایت. چلیں اب جو روایت میرے ذہن میں اسی کو میں بیان کر دیتا ہوں. ویسے بھی وقت نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت میں وہ روایت پڑھوں. توجہ کریں، جب بندہ خدا نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد سجدہ کرتا ہے، خداوند متعال اپنے ملائکہ، میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی کہا تھا کہ خدا جب خوش ہوتا ہے پھر اپنے ملائکہ سے فخر و مباحت کرتا ہے. یہ انداز بھی ایک فخر و مباحت والا انداز ہے، کیونکہ یہی فرشتے تھے نا آیت کے مطابق کہ جب فرشتوں نے ایک سوال پیش کیا تھا، جب خدا نے کہا تھا کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا تجعل من مثلا یسفک الدماء ویفسد فی الارض ویسفک الدماء، کہ خدا تو ان لوگوں کو خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین پر یہ کریں گے وہ کریں گے. اب خدا فخر و مباحت کر رہا ہے، فخر و مباحت کر رہا ہے. میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، تم ہی کل اشکال کر رہے تھے نا اس بندے کے پر، آج دیکھو میرے بندے کو دیکھو. اب یہاں پر خدا سوال کر رہا ہے، اپنے فرشتوں کو بلاتا ہے، کہا کہ بتاؤ جو شخص اپنے فریضے کو ادا کرے، اور میرا فریضہ ہے ادا کرنے کے بعد میرا ہی شکر ادا کرے. یعنی خدا اس کو خدا اس طریقے سے پیش کر رہا ہے کہ یہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا، گویا ہم خدا کے پر احسان کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ احسان نہیں ہے، یہ تو بندگی کا تقاضا ہے. لیکن خدا ہماری اعمال کو احسان سے تلقی کرتا ہے، احسان شمار کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ پر احسان کیا. اگرچہ خدا کے پاس کوئی احسان نہیں کر سکتا، خدا بے نیاز ہے، خدا اللہ الصمد بے نیاز ہے، خدا کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن خدا کمال تک پہنچانا چاہتا ہے بندے کو کمال تک پہنچانا چاہتا ہے. خدا فرشتوں کو جمع کرتا ہے، کہا کہ یہ بندے نے اپنے فریضے کو انجام دیا، اس کے بعد میرا شکر ادا کر رہا ہے. اب بتاؤ میں اس کے بدلے میں کیا دوں اسے. فرشتے نے کسی نے کہا جنت دے، کہا کہ تو اس سے راضی ہو جا. کسی نے کہا جنت دے، کسی نے کہا کہ تو اس کے لیے کافی ہو جا سارے امور کے لیے، سارے کاموں کے لیے. دیکھیں یہ ہے خدا کافی ہے، قرآن کا کہنا، روایتوں کا کہنا کہ بندوں کے کاموں کے لیے خدا کافی ہے. اسی کو کہتے ہیں توکل، کہ ہم اپنے خود سارے کام خدا کے سپرد کرتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھیں، سوتے نہ رہیں، قلبی لحاظ سے سارے امور کو خدا کی سپرد کرتے ہیں. بہرحال بس اب توجہ کریں، خدا سوال کر رہا ہے، خدا تو اپنی رحمتوں کو نازل کر، خدا تو یہ کر، خدا تو وہ کر. آخر میں فرشتے کہتے ہیں کہ خدا اس سے زیادہ ہمیں علم نہیں، جتنا تو نے ہمیں پڑھایا تھا اتنا ہی ہے ہمارے پاس. اب توجہ کریں خدا کیا کہتا ہے. خدا کہتا ہے اس کے جواب میں، کیا کہتا ہے فرشتوں سے، کہ جس طرح اس نے میرا شکریہ ادا کیا میں بھی اس کا شکریہ ادا کروں گا. خدا ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے جو کچھ کیا سب سے پہلے بندگی کا تقاضا تھا، تیرے حق مولویت کا تقاضا تھا، تیرے مولا ہونے کا تقاضا تھا. جو کچھ کیا تیری طاقت اور قدرت سے کیا، تیری توفیقات سے کیا، سب کچھ تیری جانب سے تھا. یہ ہے خدا کا کرم، یہ ہے ہمارا خدا. بس وَلَيَجْزِيَنَّ عَلَى ذَلِكَ جَزَاءَ الْمُحْسِنِينَ. اس کے بعد وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، پہلا شکر ادا کیا کہ اس نے ہم کی توفیق دی. دوسری خود امام سجاد علیہ السلام دوسری حمد کر رہے ہیں، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
ہبانا بدینہ واختصنا بملتہ. دیکھیں یہ ایک آہستہ آہستہ ہیومینٹی کا جو ایک کنسیپٹ ہے کہ ہر شخص صحیح ہے. یہ دعا کا یہ جملہ واضح طور پر دیکھو اس تھاٹ کو جو وہ ڈینائی کرتا ہے, اس عقیدے کا انکار کرتا ہے. اور بہرحال الحمدللہ مجھے معلوم میرے سننے والا مجمع کے تصور میں تک ایسی بات نہیں ہو سکتی ہے جو میں نے جس کی طرف اشارہ کیا, لیکن ضروری ہے اپنے بچوں کو سمجھائیں, اپنے بچوں کو پڑھائیں کہ خدا کا ایک دین ہے. ایسا نہیں کہ ہر انسان برابر ہے, ہاں برابر ہو سکتے ہیں کسی اور اینگل سے, دین کے اعتبار سے برابر نہیں ہے, شریعت کے اعتبار سے برابر نہیں ہے. اب یہاں پر امام فرماتے ہیں الحمدللہ, خدا کی تعریف ہے, واقعا خدا کی تعریف ہے, خدا کی حمد ہے, ہزاروں حمد ہے اس بات کے اوپر کہ خدا نے ہمیں اپنا دین کی ہدایت دی اور اپنی ملت اور اپنے مذہب کی سے مخصوص قرار دیا. ہمیں ملحدین میں نہیں قرار دیا, ہمیں کافروں میں نہیں قرار دیا, ہمیں ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور نہیں قرار دیا, ہمیں امیر المومنین اور آل علی کی ولایت سے دور نہیں قرار دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, یعنی واحد ہم ہیں جو خدا کی اس نعمت کے اوپر ہیں, تو نہیں شکر ادا کرنا ہے. وہ آپ کی خدمت میں, اور میں اکثر یہ غدیر کی گفتگو میں بھی کہتا ہوں کہ 100 مرتبہ تسبیح ہے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب, یا 100 مرتبہ دوسرے الفاظ کے ذریعے سے خدا کی حمد ہے. اب یہ جو ہے وہ خدا کی حمد, اور سب سے بڑی چیز جس پر خدا کی حمد ہے وہ یہی ہے کہ خدا نے توحید کا عقیدہ دیا, رسالت کا عقیدہ دیا, ولایت کا عقیدہ دیا, برات دشمنان آل محمد علیہ السلام کا عقیدہ دیا. خوب دیکھیں, الحمدللہ الذی ہبانا لدینہ واختصنا بملتہ, ملت یعنی وہی دین, وسبلنا فی سبل احسانہ, اور خداوند متعال نے سبلا سین بے لام کس کو کہتے ہیں؟ راستہ, طریق. ایک زکوٰۃ کے باب میں جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے ان میں ایک گروہ ہے ابن السبیل, یعنی راستے کے بیٹے. راستے کے بیٹے یعنی کیا مطلب راستے کے بیٹے؟ یعنی جو راہ مندے لوگ ہیں, جو مسافرت میں سفر میں گم ہو گئے, مال و دولت لٹ گیا, تو اس کو کہا جاتا ہے ابن السبیل. سبیل کہتے ہیں راستہ. سبلنا خداوند متعال نے ہمیں راستہ قرار دیا فی سبل احسان, اللہ کے احسانات کے راستوں میں سے ایک راستہ قرار دیا. کیوں؟ لنسلکھا بمنہ الی رضوانے. دیکھیں ایک دوسرے سے اٹیچ ہے ساری چیزیں. یہ دین کے بعد اس دین پر پیروی کرنا, اور اس کے بعد خدا کی رضوان کا حاصل ہونا. خدا کی رضوان کیا ہے؟ خدا کی رضا کیا ہے؟ خدا کی رضوان اور خدا کی رضا یہ ہے, وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات, جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا مساکن طیبۃ فی جنات عدن والرضوان من اللہ اکبر وذالک هو الفوز العظیم. توجہ کریں, اللہ کی رضا کتنی اہم ہے, اللہ کی رضا کا مقام کیا ہے. یہ قرآن کی آیت وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات, خداوند متعال نے مومنین و مومنات سے وعدہ کیا جنات کے وعدہ کیا کہ تجری فیہا الانہار خالدین فیہا, جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں, جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا, مساکن طیبۃ, جس میں پاک و پاکیزہ مسکن ہوں گے, فی جنات عدن, خدا کی جنت میں, اور اس کے بعد کہا والرضوان اکبر والرضوان من اللہ اکبر. یہ تو ہو گئی جنت.
جنت سے بڑھ کر کوئی چیز ہے اس کو فرماتے ہیں، وہ کیا؟ وہ ہے رضا الہی۔ اسی لیے اگر میں اشتباہ نہ کروں، امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی حدیث ہے کہ عبادت کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ ایک تو تاجروں والا ہے، ایک غلاموں والا ہے، ایک جنت کی لالچ میں ہے، ایک جہنم کے خوف سے، ایک اللہ کی رضا کی خاطر ہے۔ قرآن کی آیت بھی بیان کر رہی ہے کہ جنت سے بڑھ کر جو مقام ہے وہ ہے رضوان الہی، رضا الہی۔ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے، سب سے بڑھ کر ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی فوز عظیم ہے۔ فوز کس کو کہتے ہیں؟ کامیابی۔ ہم ممکن ہے جنت کے لیے عبادتوں کو انجام دی تو کامیاب ہو گئے، جہنم کے خوف سے اگر عبادت کو انجام دیا کامیاب ہو گئے، لیکن فوز عظیم کب حاصل ہوگی؟ جب خدا کی رضا کے لیے ہو۔ واقعا مشکل کام ہے خدا کی رضا کے لیے۔ بس توجہ کریں، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اس دعا میں کہ خدا نے یہ ہمیں توفیق دی کہ ہم خدا کی حمد کریں، کہ ہمیں کس بات کے اوپر حمد؟ کہ خدا نے اس کا اپنا دین عطا کیا، اپنی ملت سے ہمیں مخصوص قرار دیا، اپنے راستوں پر چلایا تاکہ اس پر چلتے ہوئے خدا کی رضوان حاصل ہو جائے۔ نہیں کہا بلکہ اس پر چلتے ہوئے اسی کی منت اور احسان اور اس کی ہی عطاؤں کی وجہ سے ہم خدا کی رضوان تک پہنچے۔ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یاد رکھیے گا، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہمارا اگر کوئی کمال ہے تو وہ صرف توجہ ہے، اگر ہم جتنی توجہ کریں گے اتنا ہی کمال حاصل ہوگا، باقی سب اس کی عنایتیں ہیں، باقی سب اس کی عطائیں ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ بحسب ظاہر جہاد کا معنی کیا ہے؟ والذین جاہدوا فینا، کہ وہ لوگ جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم ان کو راستے، ہم ان کو ہدایت دیتے ہیں۔ جہاد سے مراد وہی توجہ ہے کہ ہم آئے ایک قدم آگے بڑھیں، باقی راستوں کی ہدایت دینا، باقی سارے کام خدا کے کام ہیں۔ لنسلکہ بمنہ الی رضوانہ، کیسی حمد؟ حمدن یتقبلہ منا وَيَرْضَى بِهِ أَنَّهَا، کیسی ہم؟ یہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت بیان کروں گا، لیکن آپ نے توجہ فرمایا کہ بندگی کا مقام اور بندگی کی منزلت کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، بندگی نہ یہ کہ ہم بندگی کریں خدا کے اوپر منت اور احسان کے ذریعے سے، یہ بندگی نہیں ہے، یہ عبادتیں منہ پہ مانی جائے گی۔ بندگی وہ ہے کہ جو انسان سب کچھ دینے کے بعد بھی یہ کہے کہ اللہم تقبل منا قربان الخلیل، خدایا ہماری قلیل سی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قلیل سی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور یہ کون ہے؟ یہ ہے ام المصائب شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، کہ جب یزید نے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو جب تانا دیا نا تو پہلا جملہ کیا کہا؟ ما رأیت الا جمیلا۔ یہ ہے معرفت کا وہ لیول، ما رأیت الا جمیلا، خدا کی جانب سے سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا۔ جب خدا کا تذکرہ ہو تو ساری عنایتیں اس کی طرف سے، جب اپنا تذکرہ ہو تو کہے اللہم تقبل منا قربان قلیل، خدایا ہماری قلیل سی قربانی کو قبول فرما۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میرا جیسا اگر پیٹ بھرا انسان آسائش میں، سکون میں، آرام میں، پیٹ بھی بھرا ہو، پانی سے بھی سیراب ہو، نہ بچے کی کوئی مصیبت دیکھی، نہ گھر کی کوئی مصیبت دیکھی، کسی مصیبت کو نہیں دیکھا، اگر وہ کہے خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر، تو یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ جس نے اپنے بھائی کی نشانی قاسم کا پامال لاشا دیکھا ہو، جس نے اپنے 18 سال کے اکبر کے جگر میں، کلیجے میں برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل دیکھا ہو، جس نے 6 مہینے کے اصغر میں 3 بھال کا تیر دیکھا ہو، اور جو زینب کبریٰ
وہ زینب کبریٰ جو ہر نماز سے پہلے، روایت کا جملہ ہے، شہزادی زینب حسین کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے کہ مقاتل بیان کرتے ہیں کہ زینب نماز میں اللہ کی عبادت کو انجام دینے سے پہلے حسین کی زیارت کرتی تھی، اس لیے کہ زینب کو چین نہیں آتا تھا، زینب کو سکون نہیں آتا تھا جب تک زینب کبریٰ حسین کی زیارت نہ کر لے۔ لیکن ہاں، زینب کبریٰ نے ان تمام مصیبتوں کے ساتھ سب سے بڑی جو مصیبت دیکھی وہ اس وقت دیکھی جب تلے زینبیہ پہ کھڑی ہیں اور ایک مرتبہ کیا دیکھا، شمر ملول حسین کے سینے پر سوار ہے۔ اللہ اللہ، کوئی زینب کے جگر سے پوچھے، کوئی زینب کے دل سے پوچھے، زینب کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی، زینب کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی۔ ارے نانا کا نواسا ہے، علی فاطمہ کا بیٹا ہے، ایک مرتبہ شمر ملول حسین کے سینے پر سوار ہے، سر پر 12 ضربے لگاتا ہے، ایک مرتبہ سر حسین کو کاٹنا چاہتا ہے، ایک مرتبہ زینب کبریٰ عمر سعد سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، اے عمر سعد، میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے، اور عجب نہیں ایک مرتبہ چلے زینبیہ سے مدینے کا روکیا، نانا رسول اللہ ذرا تشریف لائیے، ارے جس حسین کے گلوں کو آپ بوسہ دیا کرتے تھے، آج حسین کے گلے پر شمر کا خنجر ہے، ذرا تشریف لائیے، واہ محمد واہ علی واہ حسین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ باری الہ ہماری ان آنسوؤں کو باعث شفاعت قرار فرما۔ خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا واسطہ، جو مومن و مومنات پریشان حال ہے، روزی رزق کی مشکلات میں گرفتار، بچوں کی تعلیم، بچوں کی شادی، گھریلو مسائل، خداوندہ تجھے اس عظیم مہینے کی عظمتوں کا واسطہ دیتے ہیں، اس کی رحمتوں و برکتوں کا واسطہ دیتے ہیں، اس مہینے کی عظمتوں کا واسطہ دیتے ہیں۔ جو مومن و مومنات پریشان حال ہے، روزی رزق کی مشکلات میں، گھریلو مسائل، دفتری مسائل، مختلف مسائل میں گرفتار ہے، بچوں کی تعلیم، بچوں کی شادی، خداوندہ بحق محمد و آل محمد، خداوندہ اس مہینے کی عظمتوں کا واسطہ، خداوندہ تمام مومن و مومنات کی تمام مشکلات کو دور فرما۔ جو مومن و مومنات پریشان حال ہے، روزی رزق کی مشکلات میں گرفتار ہے، ان کی مشکلات کو دور فرما۔ خداوندہ حاضر مجلس مومن و مومنات کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ جو مومن و مومنات بیمار ہیں، بہت سارے مومنین کووڈ-19 کی بیماری میں گرفتار ہیں، ان کے ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں، خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے ہیں۔ بہت سارے مومن و مومنات نے التماس دعا، التماس صحت کے لیے کہا ہے، خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے ہیں۔ سید سجاد کی غربت کا واسطہ، محمد و آل محمد کا واسطہ، خداوندہ تجھے اس مہینے کی عظمتوں کا واسطہ دیتے ہیں۔ خداوندہ جو مومن و مومنات دنیا بھر میں جہاں بیمار ہے، بالخصوص جن کے لیے خصوصی طور پر التماس دعا، التماس صحت کے لیے کہا گیا، خداوندہ بحق محمد و آل محمد، خداوندہ تمام مومن و مومنات کو صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما۔ خداوندہ تمام مومن و مومنات کو اپنے گھر اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ حاضر مجلس مومن و مومنات کے مرحومین کل مرحوم مومن و مومنات کی مغفرت فرما۔ خداوندہ تجھے واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا، جو مومن و مومنات بیمار ہیں ان کو صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما۔ خداوندہ تجھے واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا، اس مہینے کی تمام رحمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی مغفرتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس مہینے کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ تیرے واجبات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اس مہینے میں تیری رضا کو، تیری مغفرت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ تو نے اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، خداوندہ ہمارے لیے جنت کے دروازوں کو بند نہ فرمانا۔ خداوندہ تو نے اس مہینے میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، خداوندہ تو ہمارے لیے کبھی بھی جہنم کے دروازے کو مت کھولنا۔ خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا، اپنی آخر حجت امام عصر زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے مولانا سید ہاشم رضا جعفری صاحب، مولانا ابن حسن نجفی صاحب، استاد سید جعفر زیدی صاحب، مرحوم حسن سلام، عباس چاچا، لال تراب شاہ، کل مومن و مومنات علماء کرام کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ مرحوم حسن سلمان، عباس چاچا، لال تراب شاہ اور کل مرحوم مومن و مومنات کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. सब्सक्राइब कीजिए जिक्र टीवी और इस इल्म के सफर में हमारे कदम के साथ कदम मिलाइए.